حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کر لیا تو اس نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جو اس کی عبادت کرے اور زمین کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب ان کا جسم مکمل بن گیا تو اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت بڑا علم عطا کیا، یعنی انہیں چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، مگر فرشتے نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کو علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور پسند نہ آیا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے وعدہ کیا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا کہ تم یہاں آرام سے رہو اور ہر چیز کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے موقع دیکھا اور دونوں کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ زندہ رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ آخر کار وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر رہو گے، وہاں تمہاری زندگی اور آزمائش ہوگی، لیکن جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت اور نیکی کا راستہ سکھایا۔ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ غرور اور تکبر انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جبکہ عاجزی اور توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔